تو دیکھو عالم ارواح سے سفر شروع ہوا۔ دیکھو وہاں پر تو چونکہ پہلے تعلیم نہیں تھی تو سوال کیا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لیکن دنیا میں زندگی انسان نے گزار لی، ربوبیت کے اقرار پر عمل بھی کر لیا، دن رات اللہ کے سامنے سجدے دیتا رہا، رکوع میں جھکتا رہا، قیام میں غلاموں کی طرح کھڑا رہا، روزے میں بھوکا پیاسا رہا، زکاتیں بانٹتا رہا، حج میں لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا رہا، تو ساری زندگی 60 70 80 100 سال کی جو گزری وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا عملی مظاہرہ کرتے کرتے گزر گئی۔ گویا کہ تعلیم بھی مکمل، تربیت بھی مکمل۔ اب مرنے کے بعد قبر میں اندر جب پہنچا تو وہاں بھی پہلا سوال ربوبیت کا ہوا، لیکن وہاں سوال یہ نہیں ہوا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، بلکہ وہاں سوال کیا ہوا کہ اب تو پڑھ پڑھا کے آئے ہیں، تو اب سوال ہوا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ سوال کا انداز بدل دی۔ پہلے چونکہ تعلیم نہیں تھی تو سوال کا انداز ایسا رکھا کہ تھوڑا سا سوچ کے جواب دے سکتا ہے، لیکن یہاں اب تو تعلیم کیا، پوری تربیت اور پوری زندگی کا زمانہ گزرا، انبیاء اپنے اپنے وقت میں آتے رہے، اب پوچھنے کا حق تھا، تو سوال کیا من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب اگر اس دنیا کے اندر ربوبیت کا حق ادا کیا ہوا اور انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اسے سمجھا تو وہاں جواب دے دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کہہ دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ من نبیو کا، تیرا نبی کون ہے؟ تو جواب دے دے گا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا دکھایا جائے گا اور اشارہ کیا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، کہ یہ جو شخصیت ہے اس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، کون ہے یہ؟ اب یہ دیکھے گا اگر واقعی دنیا کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی اور آپ کے ساتھ سچی محبت و الفت رکھی تو آپ کو فوراً پہچان جائے گا کیا کہ یہ تو میرے رسول محمد مصطفیٰ ہے، فوراً پہچان۔ لیکن اگر دنیا کے اندر وہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہ مانا، اعتقادی طور پہ نہ مانا یا عملی طور پہ نہ مانا یا نفاق کے اندر مبتلا رہا، تو وہاں حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ وہاں کہے گا ہا لا ادری، نہیں مجھے تو پتہ نہیں کون ہے، اور کہے گا کہ ان کے بارے میں تو میں دنیا میں وہی کہتا رہا جو ساری دنیا کہتی رہی، ساری دنیا جو ان کے بارے میں کہتی تھی میں بھی وہی کہتا رہا، ہا لا ادری۔ ساری دنیا محمد کو دہشت گرد کہتی تھی، میں بھی دہشت گرد کہتا تھا۔ میں ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ جو ہے وہ عیاش کہتے تھے، میں بھی عیاش کہتا رہا، نعوذ باللہ۔ ساری دنیا، مغربی دنیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کر آپ کی توہین کرتی رہی، میں بھی کارٹون بنا کے توہین کرتا رہا، میں بھی اس پہ ہنستا رہا، ہا لا ادری، میں وہی کہتا رہا جو دنیا کرتی رہی۔ لیکن وہاں پھر پتہ چلے گا، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اتنے زور سے اس کے گرز ماریں گے، اتنی زور سے گرز ماریں گے کہ وہ 70 ہاتھ تک زمین کے اندر دھنس جائے گا اور تیل کی طرح پگھل جائے گا، تکلیف سے تیل کی طرح پگھل جائے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مجسم کر دیں گے، پھر اس پر گرز ماریں گے، پھر وہ تکلیف سے تیل کی طرح پگھل جائے گا اور 70 ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ آج جو دنیا کہہ دیتی ہے نا، مغربی دنیا نے جو تجزیہ سرکار دو عالم کا کر دیا، کمزور ایمانوں والے بھی کہتے ہیں ہاں یار کیا پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا دین لائے، یار ظلم ہی ظلم ہے۔ اوہو، وہاں پتہ چلے گا، وہاں کہے گا ہا لا ادری، دنیا جو کہتی تھی میں نے بھی وہ کہہ ڈالا، وہاں مارا جائے گا۔ تو دیکھو ربوبیت ایک ایسی چیز ہے کہ ربوبیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پالتا سبھی کو ہے، کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پالنے کا انکار نہیں کر سکتا۔ آپ کہیں کہ جی ہم نے تو دیکھا ماں باپ پالتے ہیں، تو جن کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کو کیا کون پالتا ہے؟ کہ جی ماموں نے پالا تھا، جن کے ماموں نہیں ہے تو ان کو کون پالتا ہے؟ جی دادا ابا نے پالا تھا، جن کے دادا نہیں ہوتے ان کو کسی کون پالتا ہے؟ کہ جی وہ چچا نے پالا تھا، جی جن کے چچا نہیں ان کو کون پالتا ہے؟ کہ جی ہماری نانی نے پالا تھا، جی جن کی نانیاں نہیں ان کو کون پالتا ہے؟ یہاں تک کہ جن کے پالنے کے والا کوئی انسان ہی نہیں ملتا ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پالا، یہاں تک کہ جنگل کے درندوں کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ نے پالا۔ تو یہ پال کر اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تم تو صرف ایک واسطہ ہو، اصل تو پالنے والا میں ہوں،
اب یہ میرا کام ہے کہ میں ٹول بنا کے کس کو استعمال کر لوں؟ ابا کو ٹول بنا کے استعمال کر لوں، وہ پال لیتا ہے، ابا کو ٹول بنا کے استعمال کرو، وہ پال لیتا ہے، چچا کو، ماموں کو، نانی، دادی، کسی کو بھی ایک ٹول بنانا میرا کام ہے، اصل کرنے والا تو میں ہوں۔